بہت سارے پہلوانوں کا نام سنا ہوگا، لیکن ایک ایسا پہلوان جسے دنیا رکانہ کے نام سے جانتی ہے۔ رکانہ قریش کا ایک ایسا پہلوان تھا جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اکیلا 200 آدمیوں کے مقابلے میں کافی ہوتا تھا، اور اس کی طاقت کی یہ مثال تھی کہ کسی چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، چمڑے کے قالین پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتا آؤ چمڑا کھینچو اور مجھ سے یہ چمڑا کھینچ کے لے جاؤ اور مجھے گرا دو، تو 10 آدمی چمڑے کو کھینچتے، رکانہ نہیں گرتا تھا بلکہ چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، لیکن رکانہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی عزم کی طرف نکلے، وہ رکانہ وہاں بکریوں کو چراتا تھا، ہٹا کٹا پہلوان، بہت ہی بڑی جسامت والا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رکانہ نے کہا کہ اے محمد، آپ وہ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، لات اور عزا کو جھٹلاتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں صرف اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ جب رکانہ نے یہ دیکھا تو رکانہ نے کہا اچھا، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سچے ہو، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اور مقابلے میں آپ کو ایک بکری دوں گا۔ اب پہلوان کی بات، اسے کیا پتا کہ نبوت کی شان اعلیٰ ہے، نبی کہاں پہلوانی کرتا ہے، کشتی کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں وہ پیارا نبی جس کو امت کا خیال تھا، جس کو انسانیت کا خیال تھا، آتے ہوئے امت کی فکر، جاتے ہوئے امت کی فکر، میدان بدر میں بھی امت کی فکر۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ رکانہ اگر مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کے لیے میں کشتی کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے ساتھ کشتی لگائی۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کو پکڑا اور ایک ہی ہاتھ کے ذریعے اس کو گرا دیا۔ رکانہ حیران و پریشان کہ عرب میں آج تک میری کمر کسی نے نہیں لگائی، یہ کس طرح ہو گیا؟ حیران و پریشانی کے عالم میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد، مجھے آپ کا وار سمجھ نہیں آیا، آپ دوبارہ کشتی کریں، آپ کو ایک اور بکری دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکانہ کو پکڑا اور یوں پکڑ کے گرا دیا۔ جب دوبارہ گرا، کہنے لگا مجھے اب کچھ سمجھ آ رہی ہے، میرے معبود جو بت ہیں، لات اور عزا، وہ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے میں ہار گیا۔ اچھا اب ایسے کریں، تیسری مرتبہ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر تیسری مرتبہ آپ جیت گئے تو آپ کو 10 بکریاں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی رکانہ کو گرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب رکانہ کی نیچے پشت لگی، کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آج تک مجھے کسی نے نہیں گرایا، آپ پہلے ہیں انسان ہیں جس نے مجھے گرایا ہے، ہاں میں آپ کو بکریاں دیتا ہوں۔ جب وہ بکریاں دینے کے لیے تیار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ، میں نے کشتی اس لیے آپ کے ساتھ نہیں لگائی تھی کہ بکریاں لے جاؤں، دنیا کے مال کے لیے نہیں، میں نے تو اس لیے کشتی لگائی تھی تاکہ آپ ایمان لے آؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے رکانہ نے اس کے بعد مطالبہ کیا، یا رسول اللہ، یہ تو کشتی تھی، لیکن مجھے آپ کوئی معجزہ دکھلائیں، اگر آپ نے کوئی معجزہ دکھلایا، معجزہ دیکھنے کے بعد میں ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قریب کھڑے بابول کے درخت کی طرف، ککر کی درخت کی طرف اشارہ کیا جس کی ٹہنیاں لگی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا کہ میری طرف آ جاؤ۔ درخت 2 ٹکڑے ہو کر شاخیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئیں۔ رکانہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ درخت کھڑا ہو گیا۔ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے کہا کہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ درخت اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب رکانہ نے یہ معجزہ دیکھا، پھر کہنے لگا
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ رکانہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، لیکن دوسری روایات میں موجود ہے رکانہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے محمد، اگر آپ میں اسلام لایا، عورتیں اور بچے کہیں گے کہ رکانہ ڈر گیا، میں اتنا عظیم پہلوان ہوں، میں اتنا عظیم پہلوان ہوں، میں ڈر کی وجہ سے کیسے اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن رکانہ اسلام لے آیا۔ یہ عظیم پہلوان تھا مکہ کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مڑنے لگے، وادی کی طرف سے واپس جانے لگے، دیکھا کہ آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ اس وادی میں آئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں یہ تو رکانہ کی وادی ہے، رکانہ آپ کے خلاف ہے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج مجھ سے رکانہ ملا۔ وہ حیرت زدہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا قصہ سنایا کہ رکانہ کو میں نے گرایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اور 3 مرتبہ گرایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بھی مسکرانے لگے اور بڑے خوش ہوئے کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو گرا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، لوگوں کو بھلائی کے لیے، لوگوں کے ساتھ، رکانہ کے ساتھ کشتی لگائی۔ وہ پیغمبر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہانوں کو بنایا، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت بنائی، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے درد میں امت کے ساتھ کشتی لگا رہے ہیں۔ کہاں کشتی کرنا پہلوانوں کا کام، کہاں نبوت کا عظیم کام، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو بچانے کے لیے اپنے منصب کے کام سے کشتی کی طرف آ گئے، تاکہ ایک اگر انسان میری کشتی کی وجہ سے جہنم سے بچتا ہے تو بچ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اتنی قربانی دی کہ بغیر پہلوانی کے پہلوان کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مقام پر دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، دین کی حمیت میں، لوگوں کی غمخواری میں، لوگوں کو جہنم سے بچائیں، انہیں تبلیغ کریں، ان کے لیے جھک جائیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔